پسند آ جاتی ہے. یہ شب قدر ہے. تمام شب قدر میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. فرشتے اتر رہے, فرشتے آ رہے, پھیلے ہوئے ہیں روئے زمین پر, مشرق و مغرب, شمال اور جنوب پھیلے ہوئے ہیں, اور رسول اللہ کے غلاموں کو مانگنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا؟ اور سبحان اللہ, جب اللہ کے محبوب کا کوئی امتی جب دل گڑا کر دعا مانگتا ہوتا ہے, قبولیت کا اس کی وقت ہوتا ہے, تو فرشتہ اس کے پاس اس سے گزرتا ہے, اس سے مسافہ کرتا ہے. اس کی دعا پر فرشتے فرش زمین پر آمین کہتے ہیں. جب فرش زمین پر آمین ہوتی ہے تو عرش بری پر بھی آمین ہوتی ہے. عرش الہی کے جو فرشتے ہیں, الذین یحملون العرش, ملائکہ مقربین جو حاملان عرش ہیں, یہ دعا فرش زمین پر جو ہوتی ہے عرش بری پر سنی جاتی ہے اور وہاں آمین ہوتی ہے. مبارک بات کے قابل ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی جانب پوری توجہ سے دعا مانگتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں. کیا یقین کہ میری دعا قبول ہو گئی. میں کیسے معلوم قبول ہوئی؟ جب قبول ہو گئی آپ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ قبول ہو گئی. جب آپ متوجہ ہیں تو یقین رکھیے کہ قبول ہے. حدیث شریف میں حضور پرنور, میں نے عرض کیا ہے بارہا, حضور پرنور یاد دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, انا عند ظن عبدی بی, بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی پیش آتا ہوں. اگر بندے کا یہ گمان ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں تو اس کی مغفرت کرتا ہوں. اگر بندے کا یہ گمان ہے پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو وہ بھی شک میں رہتا ہے. میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ جب اس کا شک رفع ہوگا تو پھر دیکھوں گا. وہ بھی شک میں خود مبتلا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں, درود پڑھتے ہوئے حاضر ہوں, سلام پڑھتے ہوئے حاضر ہوں, اور دعا کریں. درود کے بیچ میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کے محبوب پر درود بھیجا جا رہا ہے. اسے آپ سائل جب دروازے پر جاتا ہے تو مائی اپنے بچوں کا صدقہ, مائی اپنی اولاد کا صدقہ, تو اللہ اولاد سے بے نیاز ہے, بچوں سے بے نیاز ہے, لیکن اللہ کے حضور میں آپ دعائی دے رہے ہیں اپنے محبوب کا صدقہ. تیرے محبوب عرشیوں کے آقا, فرشیوں کے داتا, معراج سے دولہا مصطفیٰ کا صدقہ, ان کی رحمتوں کا صدقہ, ان کا بالا جو بٹ رہا ہے تیرے محبوب پر, جو صدقہ اتر رہا ہے, اس صدقے میں ہمیں بھی حصہ آتا ہے. اس نیت کے ساتھ میں دعا مانگیے گا اور یہ یقین رکھ کر ارشاد ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دیجیے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو یہ بشارت دے دی. میرے بندوں کو یہ بتا دیجیے. کیا بتانا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہو. جو نا امید ہے وہ نہ مانگے, جو پر امید ہے وہ مانگے. لا تقنطوا, مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے, علاوہ شرک کے ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے, صغیر اور کبیر گناہ کو معاف فرماتا ہے, مگر معافی کے لیے اس کے دروازے پر حاضر ہو. انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے.
اس طرح سے اللہ رب العالمین کے حضور میں حاضر ہو کہ دل بھی ادھر متوجہ ہو، قلب بھی ادھر متوجہ ہو، ذہن بھی ادھر متوجہ ہو، جسم کا رواں رواں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو، تو یقین رکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ رحمت مصطفیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ حضور پرنور عرشوں کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشوں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رحمت للعالمین کو رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے ان کو رحمتوں کا تقسیم کرنے والا بنایا، تو رحمتیں بٹ رہی ہیں، در مصطفیٰ سے بٹ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والے نے اس دروازے کو کھولا ہوا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ بڑے ادب، خشوع اور خضوع، آبزاری اور تضرع کے ساتھ گر گڑا کر اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا مانگیے، اور یقین رکھیے کہ جب آپ اس مقام سے اٹھیں گے تو دعائیں آپ کی قبول ہو چکی ہوں انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع المسلمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان تقبل منا وكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا ربنا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا الله ارحمنا وارحم جميع المسلمين اللهم يا ربنا ارحمنا وارحم جميع المسلمين اللهم يا ربنا يا قاضي الحاجات يا الله واقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين اللهم يا ربنا واقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين اللهم يا ربنا ادفع البلاء